بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق حمد و ثنا کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے لیے آج بڑی سعادت اور بڑی مسرت کا یہ دن ہے کہ کافی عرصے کے بعد آپ کے اس دبئی میں تقریباً آج سے کچھ عرصہ پہلے میں حاضر ہوا تھا، اور یہی وہ مسجد تھی فضیلت الشیخ عبدالرحمن عارف حفظہ اللہ کی، جس کے اندر میں نے خطبہ دیا تھا۔ اور آج تقریباً 15-16 برس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ میں دبئی میں اپنے ایک مخلص بہن کی دعوت پر، جو ہیرا گولڈ ہے، میں ان کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا۔ گھومنے کے لیے بچوں کی چھٹی تھی، اس شہر کو ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اس موقع سے یہ بڑی ہی ناانصافی ہوتی کہ میں آؤں اور خاموشی کے ساتھ صرف گھوم اور ٹہل کر چلا جاؤں، اور میں اپنے تہلینہ محسن شیخ عبدالرحمن عارف حفظہ اللہ کی زیارت نہ کروں۔ یہ بہرحال ناانصافی کی بات تھی۔ میرے موبائل میں شیخ کا نمبر بہت ہی زمانے سے سیو تھا، اور بہت سارے احباب کے بھی موبائل میرے اس میں سیو تھے۔ میں نے شیخ کو فون کیا اور میں نے بتایا کہ میں حاضر ہوں، میں زیارت کرنا چاہ رہا ہوں، آنا چاہ رہا ہوں۔ شیخ نے فوراً کہا
یہ بھی تو کمی برسوں یا 2 دن کے بعد جمعہ ہے، سب سے بہتر موقع ہے کہ آپ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ اپنے بہت سارے دوستوں سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس بہانے اگر آپ موقع دیں تو ہم جو ہے خطبہ جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ چلیں کوئی بات نہیں، بہانے وہاں سے ملاقات ہو جائے۔ کیونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے اللہ عز و جل کا شکر اور اس کا احسان کہ جس نے جو ہے کم علم اور بے عمل کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں یہاں حاضر ہوں۔ دوسرے شیخ محترم کا یہ شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع دیا، اور تیسرے اپنی بہن ہیرا گولڈ کی مالکہ کا بھی مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے یہاں پر دعوت دی کہ آپ آئیں اور گھوم کر کے جائیں گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کی تعداد میں ایک اطلاع پر یہاں تشریف لائے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو جن کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں ان کو بھی، اور جن کو نہیں جانتا تو جانتا ہوں صرف وہ مجھے جانتے بجاتے ہیں، سب کا بھی مشکور اور ممنون ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں تمام حاضرین کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے ماں اور باپ کے اوپر رحم فرمائے، اور ان سب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے اعزاء قائد دوست احباب جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ چند شکریہ کے کلمات اور تمہیدی باتوں کے بعد میں آج کی اس ملاقات میں، آج کے اس مجمع میں کچھ بنیادی باتیں، اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق انسان کی روح اور انسان کے جسم سے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیوں، وقت بہت ہی کم ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ قیمتی اور اہم باتیں، یہ وہ وصیتیں ہوتی ہیں جو اتنے برسوں کے بعد ملاقات کرنے کے بعد جو نچوڑ ہوتی ہے، خلاصہ ہوتی ہیں، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو دی جائے، کیونکہ نہ جانے پھر اس کے بعد زندگی وفا کرے نہ کرے، ملاقات ہو نہ ہو۔ اس لیے نہایت ہی اہم اور ضروری باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جن کا مقصد اور جن کا ہدف یہ ہوگا کہ اگر ہم ان باتوں کے اوپر ہم نے عمل کیا، اور اگر ہم نے ان کو اپنے کلیجے سے ان باتوں کو لگایا اور اپنے عمل سے اس کو سجایا سنوارا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی ہمارے لیے خیر و عافیت کی جگہ ہوگی، اور قبر بھی ہمارے لیے خیر و عافیت کی جگہ ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فوز و فلاح اور کامیابی ہمارا ہم سفر ہوگی انشاءاللہ تبارک۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ یہاں پر جو گفتگو ہوگی، جو بات چیت ہوگی، وہ یا تو رب کے قرآن کی ہوگی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں، یہ اسلام ہے، اسلام کا خلاصہ، اسلام کا نچوڑ، اسلام کی تعلیمات انہی دو چیزوں کے اندر موجود ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ منزل من اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی کتاب ہے، جس کی شان اور جس کی عظمت بہت ہے، اس کی سب سے بڑی شان تو یہی ہے کہ اسلام دین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں کسی شک کا اور شبہے کا، خطا کا تصور بھی نہیں، اور اللہ رب العزت جس کے بارے میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو کتاب ہدایت ہے، جو رہنمائی کی رہنما کتاب ہے، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کے مطابق اس میں تدبر کرے گا، جو اس میں غور کرے گا، اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھل دی جائیں گی۔ وہ ہدایت جس کے لیے ہم محتاج ہیں، جس کے لیے ہم پانچوں وقت ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، چاہے وہ نمازیں پنج وقتہ ہو، چاہے وہ سنن رواتب ہوں، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے وہ وتر ہوں، چاہے وہ تہجد ہوں، غرض کوئی بھی ایسی نماز نہیں کہ جس کے اندر ہم اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا نہ کرتے ہوں، اور رب ذوالجلال نے بھی ہمیں مانگنے کا سلیقہ اس میں عطا فرمایا اور سلیقہ دیا کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے مالک و مولا کو یاد کریں، اس سے طلب کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس کے بغیر کوئی نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی، یا مکمل ہی نہیں بلکہ ہو ہی نہیں سکتی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی
اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، غرض کوئی بھی ہو. جس طرح سے کہ چائے کی کیتلی کے اندر، پتیلی کے اندر آپ دودھ ڈال دیں، لونگ ڈال دیں، الائچی ڈال دیں، شکر ڈال دیں، سب کچھ ڈال دیں، لیکن اسے کوئی چائے نہیں کہہ سکتا. وہ چائے پینا چاہتے ہیں پھر بھی وہ چائے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگرچہ آپ لونگ نہ ڈالیں، الائچی نہ ڈالیں، شکر نہ ڈالیں، صرف پانی ڈال دیں اور پانی کے اندر چائے کی پتی ڈال دیں، ساری دنیا کہے گی کہ یہ چائے ہے. بالکل ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. آپ نماز میں سب کچھ کر ڈالیں لیکن اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سمجھانے کا مطلب یہاں یہ ہے، یہ حضرت صراط المستقیم آپ اپنی دعا سے کہتے ہو ہمیں اللہ صراط مستقیم عطا فرما، یہ صراط مستقیم پر چلا، ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما. یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ رہنمائی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے، تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے، تمام نماز پڑھنے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ہدایت کو طلب کریں، کہ یہ وزاری سے طلب کریں، اور فرض قرار دیا، رکن قرار دیا کہ اس کے بغیر تمہاری نماز ہی نہیں ہو سکتی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہدایت کتنی بڑی انمول دولت ہے، کتنی قیمتی دولت ہے. اور اے خوش نصیبو، اے مسلمانوں، جسے یہ ہدایت مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یقین مانے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا خوش نصیب شخص وہ کہلاتا ہے. اور وہ ہدایت ہر آدمی، اچھا پھر یہاں تو مسئلہ یہاں یہ بھی آتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے. آج ہمارا مسئلہ ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، تبع تابعین کا زمانہ تھا. وہاں تو پہچان تھی، شناخت تھی کہ جو منہج سلف پر ہو، جو سلف صالحین کے اصول اور ضابطوں کو تسلیم کرتا ہو، جس کا ایمان اور عقیدہ سیدنا ابوبکر صدیق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی طرح ہو، جن کا ایمان اور عقیدہ، جن کا عمل پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہو، تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جو ان سے ہٹ گئے وہ لوگ ہدایت یافتہ ہرگز نہیں ہو سکتے. بعد میں یہ مسئلے اور بھی طول پکڑتے گئے، لمبے ہوتے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ اب شیطان کی آنکھ کی طرح نہ جانے کتنے فرقے، نہ جانے کتنی جماعتیں، نہ جانے کتنے گروہ، کل حزب بما لديهم فرحون، ہر پارٹی، ہر گروہ، ہر جماعت اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگی اور سب یہ کہنے لگے کہ جی ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں اور ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں. لیکن ان ہدایت یافتاؤں کی اور ہدایت پانے والوں کی شناخت اور پہچان کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی بات ہے. یہ نہایت امر، یہ ہدایت ہر چیز سے بڑی چیز ہدایت ہے، اور وہ بھی ہدایت صحیح ہدایت جو اللہ کی طرف، جو راستہ اللہ کی طرف لے جانے والی چیز ہو، جو راستہ اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہو. اور وہ ہدایت وہی ہو سکتی ہے جس کے اوپر قرآن کی مہر ہو اور جس کے اوپر مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بات ہدایت، اور یہ وہ بات ہے جسے آپ دنیا میں کہیں بھی بیان کریں کوئی بیدار نہیں کر سکتا ہے. یہ بات ہے کہ اس کا عمل اس کے خلاف ہو، اس کا کردار اس کے خلاف ہو، اس کا سلوک اس کے خلاف ہو، لیکن میرے عقیدے و انکار نہیں کر سکتا ہے. وہ کہے گا کہ ہاں صاحب ہے، لیکن بہرحال ہم عمل میں ہوتا. لیکن بات ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے، شیطان نے انہیں اپنے فیور میں یا اپنے چکر میں لیا کہ وہ تو اب انکار ہی کر دیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس پورے تسلیم کرتے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا فرقہ یہ ہے، ہماری جماعت یہ، ہمارا. خیر غلط کہنے کا مطلب یہ ہے میں کسی فرقہ، کسی جماعت یا گروہ کے اوپر ہرگز گفتگو نہیں کرتا. صرف یہ بات بتاتا ہوں آپ کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقے اور کسی بھی گروہ کا نام لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کامیاب وہی گروہ ہونے والا ہے، کامیاب وہی فرقہ ہونے والا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے. اور وہ کون سی جماعت ہوگی؟ ما انا علیہ واصحابی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ گروہ، وہ فرقہ، وہ جماعت کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ کا فرمایا تھا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری روح، ہمارا بدن، ہمارا جسم، سب کے اندر صحابہ کرام کا کردار رچ اور بس جانا چاہیے. ہمیں اسی حساب سے اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا تصور، ہمارا مسلک، ہمارا مشرب، ہمارا مذہب، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ، ہماری سیاست، ہمارے اقتصادیات، ہمارے ہر زندگی کے
بدنی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، ہر چیز پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے. اور وہی شخصیت ہے جس کے پیچھے چلنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. وہی شخصیت ہے جس کو ماننے سے اور جس کے لائے ہوئے نظام اور قانون کے اوپر عمل کرنے سے انسان فوز و فلاح پا سکتا ہے، جنت کی راہ پا سکتا ہے اور جنت میں جا سکتا ہے. اور وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور وہ نبی جو ہمیشہ یہ چاہت کیا کرتے تھے کہ میری امت کا کوئی بھی فرد جہنم میں نہ جائے، وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے اور یہ دعا اللہ رب العزت سے کرتے تھے. بلکہ ایک موقع پر تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار عطا فرمایا کہ میں چاہوں تو اپنی امت کے ایک حصے کو بخشواؤں یا آدھے حصے کو بخشواؤں یا 3/4 حصے کو جنت میں لے جاؤں. مجھے اختیار دیا اور پھر شفاعت کا بھی اختیار دیا کہ چاہوں تو سفارش کروں. تو فقط الشفاعت میں نے 1/2 یا 1/3 یا آدھا یا 3/4 حصے کو رفض کر دیا. میں نے کہا اللہ نہیں، مجھے شفاعت کا اختیار دے دے، سفارش کا اختیار دے دے. ایسے تو ہماری امت کا کوئی نہ کوئی فرد بچ سکتا ہے، لیکن جب شفاعت کا اختیار مل جائے گا تو میں اپنے ہر امتی کے لیے کوشش کروں گا، سفارش کروں گا، جن کو جہد کروں گا میں اسے جنت میں لے جانے کی کم از کم تجھ سے التجا کروں گا، فریاد کروں گا. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ رب العزت سے مالا. کتنے حریص تھے وہ اور کتنی چاہت تھی انہیں اپنی امت کے لیے کہ ان کی امت کا کوئی بھی فرد جہنم میں نہ جانے پائے، ہر فرد جنت میں جائے. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کیا کیا چیزیں نہ کی اور کن کن مثالوں کے ذریعے سے نہ سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالیں، مختلف طرائے. کیوں؟ تاکہ آپ بھٹکے نہیں، تاکہ آپ فرقے نہ بنے، تاکہ آپ گمراہ نہ ہوں. وہ شیطان مردود جس نے اللہ رب العزت سے عہد کیا، وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو راہ ہدایت سے ہٹا کر میں اپنی راہ پہ لاؤں گا. وہ شیطان مردود کے چنگل میں میری امت نہ آ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جتن کر کے اپنی امت کو سمجھایا اور بتایا اور سب کچھ واضح طور پر. اور آخر میں یہاں تک بھی فرما دیا کہ تحتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها. اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے جو شاہراہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. مطلب یعنی کوئی بھی کہیں بھی قدیم اور کہیں بھی کوئی ایسی ٹھوکر لگنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. بالکل جس طرح دن کے اندر گری ہوئی سوئی آپ اٹھانے اپنے راستے سے، ایسے ہی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز واضح ہے، کوئی بھی چیز گنجلت نہیں. اور جو چیز گنجلت کرتی نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا کہ اس کے اندر وہ لوگ پڑھتے ہیں جو ہے کل ایمان ہوتے ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں، وہ تشابہ و مشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں. لیکن جو چیز واضح ہے، صاف ہے، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میری آوازوں کو سنو، دنیا یہ آزمائش گاہ ہے، یہ فتنے کی جگہ ہے جہاں پر انسان اپنے جسمانی اعتبار سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ ایمانی اعتبار سے بھی مبتلا ہوتا ہے. اے لوگوں اس ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے ایمان اور عقیدے پہ ہوتا ہے. انسان کا ایمان اور عقیدہ بگڑ جائے، انسان کے ایمان اور عقیدے کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، سنو تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو تو پھر پورا جسم کا ڈھانچہ جیسے صحیح ہوتا ہے، نظام جسم جس طرح سے بہترین کام کرتا ہے. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہوگا تو نظام بدن بھی اچھا کام کرے گا. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا فاسد ہو جائے تو یاد رکھو پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وہی القلب، تمہیں پتا ہے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے. اور یہ دل یہ مرکز ہے. دل رئیس الاعضاء ہے. تمام جسموں کا جسمانی اعتبار سے بھی یہ دل سردار ہے تمام جسموں کا. اور
طرح ایمان کا مرکز بھی انسان کے دل کے اندر ہے، انسان کے دل کے اندر، مطلب یعنی آپ اپنے دل کے اندر عزم کر رہے ہیں، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی دائیں اور بائیں کوئی لچک۔ اسی لیے دیکھیں آپ اسلام کی خوبی دیکھیں کہ اسلام نے بہت سارے اپنے احکام کے اندر لچک پیدا کی ہے، بہت سارے احکام ہیں، آپ کو بند نہیں ملتا تیمم کر، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھیں، فرض ہے نہیں پڑھتا ہے، لیکن اسلام نے لچک دی ہے نا، اسلام نے لچک دی ہے آپ کو۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہرحال آپ سفر کے اندر ہیں، آپ کو آسانی دی گئی ہے کہ آپ روزہ رکھیں، روزہ نہ رکھیں، آپ سفر میں ہیں، 4 رکعت کی نمازیں آپ کی 2 رکعت ہو گئی ہیں، تو غرض کتنی لچک عورتوں کے لیے، ماشاءاللہ تبارک اللہ کی جناب علی ان کا مہینے کے اندر کتنا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، ماشاءاللہ نمازوں کا ڈسکاؤنٹ، روزوں کا بھی ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے کہ روزہ بعد میں پورا کرنا پڑتا ہے اس کے قائد، لیکن اور دیگر عبادات جو نماز ہے اسے معاف کر دیا گیا۔ تو اسلام کے اندر دیگر امور میں بہت ساری لچک ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں اسلام نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا کسی کفر سے، کسی باطل سے، کسی بھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ مطالعے نے کیا کہا کہ نتیجے مکے کے لوگوں نے سینہ تنگ کر دیا ہے اور تیری جان لینے کے در پہ ہے، وہ کتنے خرچ کر دے، تو اپنی اس دعوت توحید کو تھوڑا سا نرم کر دے، تھوڑی سی لچک پیدا کر، یا اس کو تھوڑے دن کے لیے تو توقف کر دے، چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم ہے چچا، اگر وضع الشمس فی ید الیمنی، یدی یا الیمنی، اگر وہ سورج میرے داہنے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور وہ کہہ دیں کہ میں اپنی دعوت کے بعد آ رہا ہوں، تو میں اپنی دعوت کے بعد نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزو، اس لیے اے میرے مسلمان بھائیو، اے میرے دوستو، اللہ کے لیے، اے میرے دوستو، اللہ کے لیے اللہ سے توبہ کرو اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو۔ ایمان اور عقیدہ یہ اہم ہے، یہ مہم ہے، یہ صاف ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، اس طرح سے جس طرح پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا تھا، اور صحابہ نے اپنے تابعین، اپنے جو تابع تھے ان کے دوستوں کو بتلایا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی ہے، اور آنے والے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، انہی کے، یہ مکتبہ رسالت کے سب سے پہلے طلبہ تھے، اور معلم اول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے سب سے پہلے فارغ شدہ یہ وہ اساتذہ تھے، صحابہ کرام، جنہیں اللہ نے قیامت تک آنے والی نفوس اور جانوں میں سے انہیں منتخب کیا تھا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں میں منتخب کیا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیات میں اللہ کے نبی کو منتخب کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نفوس جانوں میں سے منتخب کیا اور نبی کا شاگرد بنایا، تاکہ اور یہ وہ ایسے تھے کہ واقعی قربان جائیں کہ آج تو ہم ذرا ذرا سی بات کے اوپر جناب علی گھبرا جاتے ہیں، اور ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر ہم جو ہے بھٹک جاتے ہیں، یعنی ہمارا ایمان پھسل ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے بچہ بخار سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ جناب علی آپ فلانے درگاہ میں جھنڈی مار کے آ جاؤ، یا بابا کے مزار کے اوپر جا کے نظر مار کے آ جاؤ، ہماری مائیں بہنیں ہم بھی پہنچ جاتے ہیں تھوڑا جھنڈی لے کر کے، اور جناب علی وہاں درگاہ کے اوپر صرف جھنڈیاں ہی نہیں باندھتے، بلکہ شیطان مردود جو کہتا ہے، انسانی شکل میں جو لوگ بیٹھے ہیں حیاتی، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ کیسے صحابہ کے اللہ اکبر، جسے اللہ رب العزت نے منتخب کیا تھا کہ اللہ اکبر، کوئی بھی مسئلہ آتا تھا، کوئی بھی بات ہوتی تھی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے تھے، فوراً اللہ کو پوری عزت سے دعائیں کرتے تھے، ابتدائیں کرتے تھے، فریاد کرتے تھے، کوئی بھی، یعنی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر تمہیں وہ اپنے جوتے کی نعل بھی مانگنی ہے تو اللہ رب العزت یا غلام احفظ اللہ احفظ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے نبی نے سکھا دیا تھا، اے بچے اگر تجھے مانگنا ہے تو کس سے مانگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، احفظ اللہ احفظ، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، تو اپنا مددگار اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو تو صرف اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب فریاد کرو، مدد طلب کرو کسی سے، تو صرف اللہ رب العزت سے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح سے ٹرین کیا تھا، اس طرح سے
ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی انگی کی سلطنت تھی، خلیفۃ المسلمین تھے، وہ امیر المومنین تھے، وہ گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ مدینے کے اندر چند بچے کھیل رہے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا گزر ہوا اس راستے سے تو بہت سارے بچے مارے خوف کے ادھر ادھر بھاگ گئے جیسے بڑوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک بچہ وہاں کھڑا ہے، ایک بچہ وہاں کھڑا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا بیٹے آپ ڈر کر کے نہیں بھاگے، سب لوگ تو بھاگے، آپ یہاں کھڑے. انہوں نے کہا، بچے نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو آپ مجھے سزا نہیں دیں گے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عمر بن خطاب پاگل نہیں ہے کہ بغیر قصور کے کسی کو مارنے لگیں گے، اس لیے میں ڈر کے کیوں بھاگوں. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ پتا لگایا گیا، بچے کے باپ کا پتا لگا، صحابی رسول کا بیٹا. اللہ اکبر. آپ نے کہا اس کو زندگی بھر بیت المال سے مکافات جاری کر دیا جائے. یعنی تربیت تھی اس طرح سے کہ بچے کی تربیت. بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں ہمیں مثال کے ذریعے سے میں اگر سمجھاؤں تو وہی ساری مثالیں نکال ہو جائیں گی، لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اپنا دل اپنا سب اللہ کے تبارک تعالیٰ سے جوڑ کے رکھتے تھے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انسانی بدن مٹیوں سے بنا ہوا اور اس کے اندر جو روح ہے وہ علوی ہے، اعلیٰ بلندی کی طرف جانے والی، اور مٹی پستی کی طرف. انسان جب مرتا ہے تو اس کا بدن یہی زمین کے اوپر دفن ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، لیکن اس کی روح اوپر اٹھتی ہے، کیونکہ وہ روح اوپر ہی سے آتی ہے. روح اللہ رب العزت کے حکم سے انسان کے بدن میں داخل ہوتی ہے، اوپر ہی سے فرشتے اس کو لاتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ حدیث نبی کی کہ جب 40 دن کا بچہ ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں موری اس طرح سے میرا، تو وہ چیز پھر اوپر سے چل جاتی. اسلام نے دونوں کی غذاؤں کا بندوبست کیا ہے کہ دونوں کس طرح سے صالح اور نیک ہو سکتے ہیں. آپ کا بدن کس طرح سے جنتی ہو سکتا ہے، آپ کا جسم، آپ کا گوشت اور لڑا یہ کس طرح سے جنت میں جائے گا، اور آپ کی روح کس طرح سے جنتی ہو سکتی ہے. دونوں کا بندوبست اسلام نے کیا ہے. تزکیہ جسم بھی ہے، طہارت بدن بھی ہے، اس کے بھی سارے مسائل، یہاں تک کہ کھول کر کے پانی کیسا ہونا چاہیے، پانی کون سا پاک ہو سکتا ہے، پانی ناپاک کیسے ہو سکتا ہے، پانی کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، مسائل ہیں کہ شریعت میں. پھر آپ اس کو طہارت حاصل کریں، ناپاک بدن ہو جائے تو کیسے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سے پاک و صاف آپ کا بدن رہ سکتا ہے، آپ کا جسم رہ سکتا ہے، آپ کپڑا کس کا پاک و صاف ہونا چاہیے. یعنی مکمل نظافت، صفائی ستھرائی آپ کا، آپ کے گھر کا، آپ کے بال بچوں کا، سب کا یعنی بہت باریک سے باریک باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی، بات آئی ہے تو میں کہہ کے دیتا ہوں اس کو بھی. یہ نہایت ہی آخری مرحلے کی بات تھی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیض سے پاک ہوتی ہوں تو کیا کرنا چاہیے، کیسے حیض سے پاک ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کے طریقے بتلائے. یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اب اس کے بعد میں نہانے دھونے کے بعد میں تم روئی کا بھی استعمال کر لو تاکہ تمہارے بدن سے جو رہی بچی کھچی بدبو ہے وہ بھی چلی جائے. اب وہ عورت کہیں اللہ کے نبی روئی کا کیسے استعمال کہاں کر؟ اللہ کے نبی نے کہا استعمال کیا کرو اپنے جہاں بدبو ختم ہو جائے. آپ نے ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، یہ حیا اور شرم کی بات تھی. آپ صرف اشارہ فرما رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیٹھی ہوئی تھی اس عورت کو پکڑ کے اندر کھینچ لیا اور کہا ادھر میں بتاتی ہوں تجھے. بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھ رہی ہے. کتنی سمجھ نہیں تجھے آئی کہ اللہ کے نبی سے کھول کر کے یہ تمام باتیں پوچھی. تب انہوں نے بتایا یعنی حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد میں عورت نہائے دھوئے سب کچھ کرے، بعد میں روئی کے اندر خوشبو لگا کر اپنے شرمگاہ کے اندر بھی اس کو رکھے تاکہ وہاں تک کی بدبو ختم ہو جائے. آپ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ کس انداز سے اسلام جسمانی اور بدنی اور کپڑے اور یہاں تک کہ ناپاکی کے بعد طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے. یہاں تک کہ